میرے دوستو، دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو جائے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اس کی زندگی کے اندر راحت آ جائے۔ لیکن میرے دوستو، اب اس زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے لوگوں کی سوچیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، شہرت ہو، مال و دولت مل جائے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ آئیے ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کے پاس نہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری زندگی پرسکون نہیں ہے، میرے دل کے اندر نہ سکون نہیں، بے سکونی، بے چینی کا عالم ہے، مجھے کوئی ایسی دوائی دو جو میں استعمال کروں تو میرے دل کو سکون مل جائے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے ان کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا، کہا آپ یہاں بیٹھو، پہلے سکون کرو، آرام سے بیٹھو، پھر میں آپ کو دوائی دوں گا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ تم صبح و شام ان کلمات کو پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا، یہ ذکر کرنا شروع کیا تو چند دن کے بعد آیا، کہنے لگا حضرت اب تو میری زندگی پرسکون ہو گئی ہے، میرے دل کے اندر سکون ہے، میرا دل بہت زیادہ مطمئن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت لقمان حکیم کہنے لگے دیکھو بھائی، بات یہ ہے، ایک ہے ہمارا جسم، ایک ہے ہماری روح۔ اب ہمارے جسم کو جس خوراک اور غذا کی ضرورت ہے وہ تو ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہماری جو روح ہے اس کی بھی ایک خوراک ہے، اس خوراک کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ فرمایا دیکھو آپ کا دل تھا بے سکون، مجھے پتا چل گیا کہ آپ کی جو روح ہے اس کو غذا نہیں مل رہی، اس کو خوراک نہیں مل رہی، تو میں نے آپ کو وہ کلمات یعنی اللہ کا ذکر بتلایا۔ تو جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو آپ کے دل کو وہ خوراک ملی جس کی وجہ سے آپ کا دل خود بخود ہی پرسکون ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں میں نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو مطمئن بنا دیتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہی تو وجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ آسمانوں پر بیٹھ کر اپنے بندے کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ فرشتے مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایسی مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں وہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تانتا بناتے بناتے وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ فلاں علاقے کے اندر کچھ لوگ جمع ہیں، وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تو ان کی مغفرت کر دے، وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی مغفرت بھی کر دی، میں نے ان کو جنت بھی عطا کر دی۔ اب وہ فرشتے کہتے یا اللہ ایک ایسا بندہ تھا اس مجلس کے اندر جو کسی اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ فرماتے یہ مجلس اتنی قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو میرے دوستو، جس بندے کے دل کو اللہ تبارک و تعالی پرسکون بنانا چاہتے ہیں اس کی زبان پر اپنے ذکر کو جاری کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ سکون ڈالنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے غصے کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو غصہ نہیں آتا، لوگوں کی نفرت، حسد، کینہ، بغض، ان تمام بیماریوں سے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ وہ میرے دوستوں لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق ہیں۔ تو میرے دوستو، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ مسجد نبوی کے اندر وضو کر کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو نا میرے صحابی کو دیکھ لو۔ صحابہ نے دیکھا، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ جب دوسرا دن ہوا پھر وہ صحابی مسجد میں آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا
جس نے جنتی دیکھنا ہونا میرے اس صحابی کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ وہی صحابی ہیں۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہونا میرے اس صحابی کو دیکھ لو۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو ایک صحابی نے یہ سوچا کہ میں ان کے گھر کے اندر مہمان بنتا ہوں 3 دن کے لیے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے یہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ وہ 3 دن صحابی ان کے گھر کے اندر رہے، دیکھا کہ نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح ذکر کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جو ان کے علاوہ ایک امتیازی طور پہ وہ کرتے ہوں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو اسی طرح کے اعمال کرتے ہیں جس طرح کے میں اور صحابہ کرتے ہیں۔ تو وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے آپ کو، تو آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی تو میں سارے اعمال تمہارے ساتھ تمہاری طرح کرتا ہوں، ہاں ایک عمل میں ایسا ہے جو رات کو کرتا ہوں۔ جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا ہوں تو اس وقت میں تمام مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ، بغض، حسد نہیں ہے، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، وہ دل کے اندر کینہ بغض نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو عبادت بوجھ نہیں لگتی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو عبادت بوجھ لگتی ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو میرے دوستو وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے سر پہ پانی پڑ جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں، ان کو نماز بوجھ لگتی ہے۔ اور اگر مسجد میں آ بھی جائیں تو کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کے، فرض پڑھ کے مسجد سے باہر چلے جائیں۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اتنا مطمئن کرتے ہیں کہ اس کو عبادت بوجھ نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی حضرت بلال کو کیا فرمایا کرتے تھے؟ بلال اٹھو، نماز ادا کرو، نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو جب بندہ ایسا بن جاتا ہے، اس کا دل پرسکون ہو جائے تو اس کی عبادت اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے میں عبادت کروں، اس کو عبادت کرنے پہ مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔